مختصر وقت میں کچھ ان کے احوال، کچھ محبت کی باتیں، کچھ حقیقت کے نذرانے یہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس محفل میں بڑی ذی علم شخصیات تشریف فرما ہیں۔ علالت کے باوجود میرے نہایت ہی محترم جناب پیر علاء الدین صدیقی دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے زحمت فرمائی آسٹن میں حافظ فاروق صاحب کی اس مسجد غوثیہ میں، اور مبلغ اسلام اور نہایت برجستہ گو ذہین ہمارے مہربان جناب ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ آپ کی شخصیت سے کون واقف نہیں۔ ملک کے نامور علماء، خطباء، دانشور اور باشعور اور ذی فہم طبقہ میرے سامنے جلوہ افروز ہے۔ دور دراز سے جوک در جوک یہ سب حضور سید عالم کے غلام بشمول اس عاجز کے اس لیے یہاں حاضر ہیں کہ ہم آپ کا ذکر خیر کریں، آپ کی اہل بیت کا اور آپ کے صحابہ کا۔ کما حقہ بیان کرنا ان شخصیات کا اور ان پر تفصیلی گفتگو کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ انیس لکھنوی نے کہا تھا کہ کیا مدح کف خاک سے ہو نور خدا کی، کیا مدح کف خاک سے ہو نور خدا کی، لکنت یہی کرتی ہیں زبانیں فصحا کی۔ کیا مدح کف خاک سے ہو نور خدا کی، لکنت یہی کرتی ہیں زبانیں فصحا کی۔ تو میرا جیسا عاجز بیان جس کے دامن میں نہ لفظ ہیں نہ معنی ہیں، میں اپنے آقا کی کیا تعریف کر سکتا ہوں۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے بذات مزجات وہی پونجی جو سرمایہ ہے تھوڑا سا، وہ میں لے کر آپ کی بارگاہ میں آپ کے خلفاء کے، آپ کی اولاد کے، آپ کی امت کے جو افراد کاملین ہیں ان کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں۔ حضور سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات عالیہ ایسی جامع ذات ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا مظہر اتم ہے۔ ان آیات پر جس کا ایک آیت میں نے پڑھی ہے اور اس سیاق و سباق کے ساتھ تمام آیات بڑے بڑے علماء اس کے معنی اور مطالب بیان کرتے آئے ہیں اور مجھ سے بہتر کر سکتے ہیں۔ میں جستہ جستہ کچھ چند باتیں عرض کروں گا اور ایک خاص بات بھی پیش کروں گا۔ یا ایھا النبی، اے خبریں دینے والے۔ نبا ان کا معنی ہوتا ہے خبر، نبی خبر دینے والا۔ اب یہ معنی لیا جائے کہ بڑے ذرا ذوق سے سنیں گے تو لطف آئے گا محفل میں۔
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خبر مطلق ہے، جو گزر چکی ہے یا حال کی خبر ہے وہ تو ہم بھی دے سکتے ہیں، وہ جتنے افراد سن رہے ہیں بول رہے ہیں سب دے سکتے ہیں، جن کے علم میں جو بات ہے۔ یہ کوئی خاص خبر نہیں ہے۔ اللہ نے اتنا منصب عطا فرمایا ہے تو وہ کوئی خاص خبریں ہیں۔ اگر انسان ان خبروں سے پہلے باخبر ہیں تو پھر خبر دینے والا بھیجنے سے کیا فائدہ؟ اگر لوگوں کو پہلے وہ چیزیں معلوم ہیں تو بھیجنے سے کیا فائدہ؟ لوگوں کو تو پہلے پتہ ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ خبریں دینے والا جن سے لوگ آگاہ نہیں ہیں، انسانوں کو پتہ نہیں ہے، وہ خبریں دینے والا، چاہے وہ ماضی کی ہوں، ماضی بھی جب گزر جائے تو وہ بھی غیب میں چلا جاتا ہے، اور جب مستقبل جو ابھی آیا ہی نہیں وہ بھی ہے ہی غیب میں۔ تو یہ اگر چاہیں تو ماضی کی بھی خبریں دیں، اگر چاہیں تو مستقبل کی بھی خبریں دیں۔ یا ایھا النبیو، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، انا ارسلناک، یقیناً ہم نے تجھے بھیجا، شاہدم و مبشرم و نذیرا، شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد وہ ہوتا ہے جو شاہد کہتے ہیں گواہ کو، گواہ کے لیے عینی ہونا ضروری ہے۔ گواہ وہ عدالت میں مقبول ہوتا ہے جو عینی گواہ ہو۔ شاہد بنا کر بھیجا، پھر مطلق ہے شاہدن، زمانے کی قید نہیں ہے، نہ پچھلے زمانے کی قید ہے نہ آئندہ کی ہے۔ شاہدن مطلق شاہد بنا کر بھیجا، چاہے تو پچھلے زمانے کی خبریں دے، وہ تمہارے سامنے ریل چلتی ہے، اور اگر چاہے جو وقت نہیں آیا اس کو دیکھ کر بھی تو بتا سکتا ہے۔ اور مبشرن، خوشخبری دینے والا، خوشخبری دینے والا، خوشخبری اس چیز کی دی جاتی ہے جو پہلے کچھ منظر دیکھے ہوں، اچھی چیز کی۔ اگر جنت کی خوشخبری ہے تو جس نے جنت پہلے دیکھی ہو، جو دیکھ کر آیا ہو۔ معراج پہ بلایا، سارے مناظر دکھائے، اور اس کے بعد فرمایا مبشرم و نذیرا، مبشر بھی ہے، خوشخبری عطا فرمانے والا بھی ہے، اور ڈرانے والا بھی ہے عذاب جہنم سے۔ وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کی طرف اللہ کی اجازت سے بلانے والا۔ یہ نبی کے لیے مخصوص ہے، یہ دعوت خاص ہے، یہ داعیہ خاص ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے اجازت ضروری ہے، ورنہ یہ جتنے علماء ہیں، یہ جتنے مشائخ ہیں جو گزرے ہیں، آج بھی جو اچھے لوگ ہیں، ذی علم لوگ ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لیکن ان علماء اور مشائخ کو اور جو خدمت کرنے والے ہیں دین کی، ان کو اللہ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں نا، ایک نیک کام کے لیے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ خاص بشر ہے، یہ خاص کسی مقام کا بشر ہے، اور یہ ایک خاص منزل ہے کہ یہ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں تو اللہ کے اذن سے، معزون من اللہ ہو کر، معمور من اللہ ہو کر، اور یہ خاص ہے، اور اسی منصب کو کہتے ہیں منصب نبوت۔ چونکہ ہم میں سے کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے ہمیں ادھر سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو شریعت آئی ہے ہم نے لوگوں تک پہنچانی ہے، خدمت کرنی ہے، ایز اے خادم ہم خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن جو اس منصب پر ہیں، حضور سے لے کر جتنے انبیاء ما سبق ہیں، تو ان کا اللہ کی طرف سے معزون ہونا ضروری ہے، ورنہ کئی لوگ سر اٹھاتے ہیں اور اس میں کوشش کرتے ہیں کہ جناب ہم بھی نبی ہیں،
اور ہماری طرف بھی الہام ہوا ہے، ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ تم بھی دعویٰ کرو، لیکن اس دعوے کی پشت پر کوئی تصدیق نہیں ہے، اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد مقدس سے لے کر آج تک جتنے متنبی آئے ہیں، جتنے جعلی نبی آئے ہیں، دعویٰ تو سب نے کیا، لیکن یہ نبی محترم اور محتشم تو ایک پوری کتاب ان پر نازل ہوئی جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں۔ اگر وہ مستقل نبی ہیں، استقلالاً نبی ہیں، تو ان پر تو ایک آیت بھی نہیں اتری، وہ کچھ اس میں ثبوت میں تو پیش کریں۔ تو اس لیے سمجھداری کی بات یہ ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ ختم نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ کوئی ہمارا محض عقیدہ نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی نصوص قطعیہ کے حوالے سے، سیرت طیبہ کے حوالے سے ایک مجمع علیہ مسئلہ ہے جس پر اجماع امت ہے۔ اور اجماع امت ویسے نہیں ہے، دلائل ہیں، قرائن ہیں، شواہد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، میں ذرا چلتا جاؤں گا ساتھ ساتھ، مختلف باتیں ہوتی ہیں، اور میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ میں کوئی خطیب شیب سے میں آیا ہوں، نہ میں خطیب ہوں اور نہ مجھے کوئی ڈھنگ آتا ہے بولنے کا، میں تو بس حاضری لگا رہا ہوں۔ البتہ کوشش کروں گا کہ کوئی ایک دو چار نکتے میں پیش کروں، اگر آپ کو پسند آ جائیں تو۔ حاضری صرف لگا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آخری رسول بھیجا، بڑی شان کا رسول، بڑی آن بان کے ساتھ بھیجا، پوری کائنات روشن ہو گئی، جگمگ ہو گئی، سلسلہ نبوت ختم ہوا۔ اب مسئلہ ہے کہ اتنی بڑی ذات کے بعد اس کی جگہ کون بیٹھے، اس سلسلے نظام کو کون چلائے؟ تو اللہ نے وضاحت فرمائی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اور سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ ترتیب کے ساتھ دیکھیں کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر ترتیب دیکھیں، ایک مقام پہ میں نے عرض کی تھی کہ یہ اسم موصول جمع کی صورت میں ہے الذین، لیکن جو اذ ہما فی الغار کی معیت حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہے، وہ انفرادیت اپنی جگہ قائم ہے، تو الذین میں تمام صحابہ ہیں، تو ان کی تخصیص کس طرح پیدا ہوگی؟ تو میں نے عرض کیا تھا ایک خطاب میں یہیں کہیں کہ الذین جو ہے اس میں الذی پہلے ہے، ایک پر اطلاق ہوتا ہے، واحد تثنیہ اور پھر جمع، ایک پہلے آتا ہے، پھر دو آتے ہیں، پھر تین آتے ہیں۔ الذی پہلے الذین میں موجود ہے، اگر الذین ہو تو الذین نہیں بن سکتا، کیونکہ ایک فرد کا ہونا پہلے ضروری ہے، تو وہ آپ ہیں، صدیق اکبر ہیں۔ تو آپ کی رفاقت اور معیت یہ خاص آپ کے ساتھ ہے۔ اشداء علی الکفار، حضرت فاروق اعظم کا جو مقام ہے جی، دیکھیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، پھر یہ سب آپس میں رحیم ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ صحابہ کی آپس میں محبت جو ہے
وہ اس لفظ سے سامنے آ گئی کہ جو کہتے ہیں جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں سے نالاں تھے، تو یہ سارے جھگڑے اللہ نے ختم کر دیے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو آپ انہیں رکوع کرتا ہوا اور سجدہ دیتا ہوا دیکھیں گے، اللہ کی رضا جوئی چاہتے ہیں۔ تو اس میں یہ ایک ترتیب ہے، خاص ہے۔ ادھر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت کے لیے اللہ نے فرمایا۔ اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ میں اگرچہ اس گھرانے سے مجھے اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے، میں اس گھر سے تعلق ہے، لیکن میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں جو قرآن مجید کے سیاق و سباق سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں آپ دیکھ لیں کہ ابتدا سے رکوع جو شروع ہو رہا ہے وہ امہات المومنین کے حوالے سے شروع ہوا ہے، تو جو ختم ہوتا ہے وہاں بھی امہات المومنین کے حوالے سے ختم ہو رہا ہے۔ تو اہل البیت کے مصادیق اولیٰ جو ہیں وہ امہات المومنین ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہر عالم سمجھدار آدمی سمجھ سکتا ہے اگر وہ انصاف کرے تو ہے جی۔ اور ظاہر ہے کہ پھر اس کے تباً ان کی اولاد، کیونکہ زوجیت کا مقصد، ازدواجی زندگی کا مقصد اولاد کا پیدا کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، تو پھر نتیجہ جو ہے وہ بھی ساتھ ہی ہے، گھر کے بچے جو افراد ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ معاذ اللہ ازواج مطہرات ان سے خارج ہیں اور صرف جناب امام حسن حسین اور حضرت علی اور فاطمۃ الزہرا اس میں داخل ہیں، یہ قرآن مجید کی نص قطعی جو ہے اور سیاق و سباق آیات کے صریحاً خلاف ہے، صریحاً خلاف ہے۔ بڑی دیانتداری سے میں پیش کر رہا ہوں یہ بات۔ تو یہ دیکھیں نا، امت میں محبت اور قرب چاہتے ہیں کہ امت قریب ہو۔ امت اسی وقت قریب ہو سکتی ہے جب اپنی مرضی کے معنی ہم نہ نکالیں، بلکہ وہ معنی نکالیں، استنباط کریں جو قرآن مجید کی اپنی آیات، ان کے بعض آیات تفسیر کرتی ہیں خود آیات کی، پھر اگر نہیں ہے تو اس کی مزید جو تفسیر ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کرتی ہے۔ اور دیکھیں اس کے بعد علماء امت کا جو تفقہ فی الدین ہے، یہ ایک بات آپ کے سامنے نکھر کا سامنے لے آتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے۔ یہ ایک خاص میں توجہ چاہوں گا اپنے سامعین کی، جہانے نظر بر رخت دوختست، تو اے گل بسوئے کہ رو کر دئی۔ مرزا بیدل کہتے ہیں کہ چمن میں گئے نا تو کہنے پھول کو دیکھنے گئے، تو پھول کو جب دیکھا تو پھول کا منہ اوپر تھا، آسمان کی طرف ہوتا ہے نا، تو اس نے کہا کہ جہان نظر بر رخت دوختست، ایک جہان نے تو نظر تیرے چہرے پر سی کر بیٹھا ہے، تیرا چہرہ دیکھ رہا ہے، تو اے گل بسوئے کے رو کر دئی، اے پھول تو اپنا منہ کس کی طرف کیے ہوئے ہے؟ میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ میری طرف توجہ کریں۔ اچھا، میں عرض کروں کہ سورہ نور میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ خاص بات ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ نے اے مسلمانوں، ایمان لانے والوں، تم میں سے وعدہ کیا ہے ایمان لانے والوں کے ساتھ،
وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے کام کیے، پہلے ایمان لائے اور پھر اچھے کام کیے. کیا وعدہ فرمایا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، لام تاکید کے ساتھ، نون ثقیلہ کے ساتھ، البتہ یقیناً تمہیں خلافت عطا کرے گا زمین کی. ہے جی، تم نے جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح پہلے لوگوں کو خلافت اللہ نے عطا فرمائی. اچھا، پھر یہ ساری بات بیان کر کے پھر ایک خاص جملہ جو میں جس پر آپ کی نظر مرکوز کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کیسے ہوں گے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ جن کو میں خلافت عطا کروں گا وہ کیا کریں گے؟ میری عبادت کریں گے. لا یشرکون بی شیئا، شیئن پر جو تنوین ہے نکرہ کی ہے، وہ کسی چیز کی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، کسی چیز کو. شیئن، اس میں صرف شمس و قمر، انسان، یہ سب چیزیں، شیئن مطلق ہے، کوئی چیز دنیا کی میرے ساتھ شریک نہیں کریں گے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا اس آدمی کو کہ جس نے اپنی خواہش نفسانیہ کو معبود بنا لیا. یعنی اللہ نے خواہش نفسانیہ کو بھی معبود کا درجہ دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے جو خواہشات ہوتی ہیں ان کو معبود بنانے کا کیا مطلب کہ آپ ہر وقت پریشان ہوں، ہر وقت اس کے پیچھے لگے رہیں، ہیں جی، کہ ہائے مجھے یہ چیز کیوں نہیں حاصل ہو رہی، کیوں پریشانی ہر وقت کی 24 گھنٹے پریشان ہیں، گویا اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں آپ، کوئی دنیا کی چیز ہے اس کے پیچھے آپ دوڑ رہے ہیں، تو وہ گویا آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں، آپ نے اس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے. اپنی خواہش نفسانیہ کو معبود بنا لینا یہ بھی شرک ہے. تو اللہ نے، اچھا میں یہاں ایک بڑی عجیب بات کرنے والا ہوں کہ آیت استخلاف میں، یہ جو آیت ابھی پڑھی ہے، اس میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ ٹھیک ہے خلفائے راشدین کے لیے کوئی مخصوص نہیں ہے، کیونکہ قیامت تک جو خلیفہ اس انداز کا آئے گا اس کو اللہ خلافت عطا کرے گا، مخصوص نہیں ہے. لیکن اس آیت کا مصداق اول جس پر انطباق ہوا اس آیت کا وہ خلفائے راشدین کی ذات ہے. کیوں؟ یہ عجیب منطق ہے کہ خلیفہ کوئی آج بن جائے تو وہ کہے جی اس سے مراد میں ہوں. تو جس زمانے میں قرآن نازل ہوا، آیت نازل ہوئی، اس وقت کے جو مومن تھے وہ اس سے خارج ہیں، تو وہ خلافت کیسی رہی؟ 4 خلیفے جو گزرے تو وہ خلافت کیسی رہی؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کے تحت اس کا اگر اطلاق ان پر نہیں ہوا تو آج کے کسی آدمی پر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عجیب منطق ہے. یہ جس شخص کی بھی سوچ ہے وہ غلط سوچ ہے. تو ثابت کیا ہوا کہ شیئن پر جو تنوین نکرہ ہے، تنکیر ہے، اس کا پتہ چلا کہ بحمد اللہ خلفائے راشدین میں خواہش نفسانی کی کوئی رمق بھی موجود نہیں تھی، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ خواہش نفسانیہ کے تحت براجمان ہو گئے، بیٹھ گئے اور غصب کیا، کچھ چیز غصب کر لی ہیں جی، تو یہ یعنی یہ سب کچھ انہوں نے ویسے ہی کر دیا، حالانکہ ان کو چاہیے نہیں تھا. یہ ایک کچھ لوگوں کا خیال ہے. تو اللہ اس کی نفی کر رہا ہے
اور میں یہاں بڑے میرے باذوق اور بڑے سمجھ والے سامعین بیٹھے ہیں، میں ان کی خدمت میں ذرا آپ تھوڑے سے کھلکھلا کر بیٹھے، کھل کر بیٹھے، بولیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بڑے ذوق کی محفل ہے، کیونکہ میں آپ کی تعریف کر چکا ہوں، آپ کی ذہن کریں، آپ اس کو ثابت کریں۔ اچھا سنیں، تو کیا میں نے عرض کی کہ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ویسے ہی بیٹھ گئے، ویسے نہیں بیٹھے، ویسے تو کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا، اب جو پاکستان میں بیٹھے ہیں یہ ویسے ہی بیٹھے ہیں، تو کسی کی ہمت ہے تو اٹھا دے، آج تک تو نہیں کوئی اٹھا سکا، جب وہ اٹھائے گا تو کوئی اٹھے گا، ویسے کوئی بھی نہیں بیٹھتا۔ اور پھر صحابہ کا دور مقدس، جن آنکھوں نے چہرہ مصطفیٰ مستقل دیکھا ہو، اگر جلوہ مصطفیٰ کی جھلک ان چہروں میں نہ ہوتی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحابہ ان کو قبول کر لیتے؟ نہیں، کبھی قبول نہ کرتے، اگر وہ اس نہج پر نہ چلتے۔ وہ میں نے کیا عرض کیا، کہتے ہیں جی یہ ترتیب غلط ہے، کچھ کہتے ہیں۔ اچھا میں عرض کروں کہ طریقت ہماری جو ہے نا سلسلہ چشتیہ عالیہ کی، تو اس میں حضرت علی تک ہمارا سلسلہ پہنچتا ہے، قادریہ کا بھی، تو اس میں خلافت بلا فصل یہ ہمارے مشائخ کا ایک نقطہ ہے کہ وہ حضرت علی کا جو فیضان ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کو عطا ہوا، یہ سلاسل میں جو تقسیم ہوا وہ خاص ہے، اس میں کوئی اور آدمی نہیں ہے، وہ ولایت ڈائریکٹ ہے جو آپ نے عطا فرمائی، لیکن جو خلافت ظاہرہ ہے، ظاہری خلافت، وہ اسی ترتیب کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ خلافت جو ہے وہ اپنی عطا ہے۔ دیکھیں نا، اگر یہ بات ہوتی تو اس میں بھی بعض لوگوں نے اختلاف کیا کہ سما امام حسن بصری کا ثابت نہیں ہے حضرت علی سے، تو یہ سلسلہ چشتیہ والے بھی ویسے بھی منسلک ہوتے ہیں جا کر علی سے، تو اس لیے کہ حضرت علی سے امام حسن بصری ملے ہی نہیں ہیں، وہ بچے تھے اس وقت، یہ اعتراض ہے بڑا۔ اسی طرح سلسلہ نقشبندیہ پر بھی اعتراض ہے کہ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا یک طرفہ آپ بات نہ سنا کریں، مخالف کی بات بھی سنیں، اعتراض بھی سنیں۔ اعتراض یہ ہے کہ اگر علی کو اور صدیق اکبر کو حضور نے خلافت عطا کی تھی تو پھر فاروق اعظم اور حضرت عثمان نے ان کا کیا مسئلہ تھا کہ ان کو آپ نے کوئی سلسلہ نہیں دیا، جبکہ خلافت راشدہ میں یہ دونوں شامل ہیں۔ اگر صدیق اکبر سے سلسلہ نقشبندیہ چلتا ہے اور اگر سلسلہ چشتیہ حضرت علی سے چلتا ہے تو پھر حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی سے کیا وجہ ہے کہ کوئی سلسلہ منسوب نہیں ہے؟ کیا معاذ اللہ کو یہ اس کے مستحق نہیں تھے، یا ان میں وہ کوالٹیز نہیں تھی، خوبیاں نہیں تھی؟ تو اس پر لوگوں کا اعتراض ہے۔ بہرحال علماء نے اس کے جواب دیے ہیں، تو میں اس بات کی طرف آ رہا ہوں کہ جو حضور کا فیض باطنی ہے، فیض باطنی ہے، دیکھیں نا جی، اگر آپ کہیں جی فیض باطن کیا ہے، ادھر میری طرف دیکھو، فیض باطن کے سین کے نہ سنو میری گل، جاگ کے سنو، ہاں، فیض باطن کے وے، فیض باطن اے وے ہر شے اتے ہی نہ تکیا کرو، ہے تساں نے چہریاں جیڑی سرخی آئی ہے، لالی آئی ہے، اندر چھپیاں یا رگاں چ خون پہ ٹرنا تے لالی آئی ہے، اے فیض باطن ہے۔ اے جڑی کھوئے چ پانی نکلنا ہے، اے تھلے نہراں جاری تے تاں پانی نکلنا ہے، باطن بھی جاری ہے۔ اگر باطن میں کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ظاہر کیا ہے؟ ظاہر باطن کا عکس ہے۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ ظاہری ظاہر ہو باطن نہ ہو. باطن ہے, باطن کے بعد ظاہر کا مقام ہے. اگر باطن کسی کا کچھ نہیں ہے تو ظاہر بھی کچھ بھی نہیں ہے. تو باطن کا جو فیض ہے, فیض باطنی, اسی لیے ہم آج تک حضور کے فیضان باطن کے قائل ہیں. اگر فیضان باطن کوئی چیز نہیں ہے تو پھر نبی کا معاذ اللہ فیضان باطن بھی ختم ہو گیا. اگر فیض باطن کوئی چیز نہیں ہے تو باطن ہے. اگر باطن ہے تو فیض بھی ہے. اور اس فیض کے قائم و دائم رہنے کے لیے وقت اور زمانے کی قید نہیں ہے. یہ ازل سے ابد تک سلسلہ جاری رہتا ہے. کہتے ہیں جناب کہ فیضان اولیاء, فیضان اولیاء کیا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں. ایک ہمارے وہاں ایک گروہ ہے, اس کا سوال یہ ہے کہ یہ جناب یہ جتنے سلسلے ہیں, چشتیہ ہے, نقشبندیہ ہے, اور اپنا قادریہ ہے, یہ ان سب نے ایک ڈھونگ رچا رکھا ہے. یہ ان کی کتابیں پڑھیں آپ تو مخالف کی بات بھی سننی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ یہ روحانیت چیز کیا ہے؟ کسی پیر صاحب سے پوچھے, جا کر کسی مولوی صاحب سے پوچھیں کہ یہ روحانیت کوئی گیس ہے, کوئی نور ہے, کوئی پاور ہے, کوئی چیز ہے, کوئی رم جھم ہے, کوئی بوندا باندی ہے, کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں جناب جاتے ہیں قبر پر تو ہمیں روحانیت بڑی ملی. یہ روحانیت ہے کیا؟ روحانیت روح سے بنی ہے. تو روح کے لیے اللہ نے فرمایا قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. روح کے متعلق تمہیں علم ہی نہیں ہے. جب روح کا علم نہیں ہے تو پھر روحانیت کا کیا علم ہے آپ کو؟ جی اب دیکھیں نا, میں آپ کو بتاؤں, بڑی یہ ایک رابطہ ہے اللہ کا بندے کے ساتھ, بندے کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہے. اس رابطے کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ کسی نے محسوس کبھی کیا ہے؟ بولے. رومی صاحب فرماتے ہیں اتصال بے تکیف بے قیاس, اتصال بے تکیف بے قیاس, بے قیاس. ایسا اتصال جو کیف و کم سے پاک ہے, کہ اس کے متعلق ہے کہ وہ کس طرح ملا ہوا ہے, کتنا ملا ہوا ہے, کیف و کم سے پاک ہے. وہ اتصال ہے. ہوا معکم اینما کنتم, فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں جاؤ. اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. تو کسی نے اس کی معیت کو محسوس کیا؟ کبھی نہیں. کوئی خوش قسمت محسوس کر سکتا ہے. تو فرمایا کہ اتصال بے تکیف بے قیاس, ہست رب الناس را باجان ناس. جو رب ناس ہے, انسانوں کا جو رب ہے, اس کا انسانوں کے ساتھ ایسا اتصال ہے, نہ اس میں کوئی کیف ہے, حالانکہ سراپا کیف ہے وہ, لیکن کیفا وہ کیسا ہے, عقل اسے جانچ لے, پرکھ لے, یہ کبھی ہو نہیں سکتا. ہوا معکم, اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. اور روحانیت والے ہو جڑے اعتراض کر رہے ہو کہ لبن ہے بزرگاں کو لوں, یہ کس طرح دیتے ہیں؟ تم بتاؤ یہ اللہ کس طرح ہے تمہارے ساتھ, کس طرح ہے تمہارے ساتھ؟ ہوا معکم اینما کنتم, تسی جتھے بھی ہو, کنتم جتھے بھی ہو, تسی چنگے مندے کی قید نہیں. جڑا انسان ہے, جو تخلیق ہے, وہ خالق مالک اس کے ساتھ ہے.
جس بنایا اور نال ٹرنا پیا. تو اس کی معیت کا آپ کوئی اندازہ لگا سکتے ہو؟ کبھی محسوس آپ نے کیا؟ نہیں. تو جو اس آیت کا منکر ہے وہ کافر ہے اللہ کی معیت کا، کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. تو اگر اللہ چونکہ بے کیف و کم ہے، مقدار اور کمیت اس میں نہیں ہے، تو یہی روحانیت ہے، ایک اتصال ہے، ایک رابطہ ہے. دیکھیں قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تمہیں کوئی علم، تمہارا بڑا محدود ہے. اکبر نے کہا تھا، شعر سنیے مجھے یاد آ گیا ان کا، من العلم قلیلاً کو بھی پڑھیے بعد اوتی تم. من العلم قلیلاً کو بھی پڑھیے بعد اوتی تم، نہیں تو کھاؤ گے اے بھائیو ایک روز جوتی تم. زیادہ تسی کوشش نہ کرو کہ روح نہیں تشریح. اللہ جو فرمایا میرے حکم نہ نام ہے، بس جب تک اس کے حکم کا تعلق انسان کے ساتھ رہے. ہر سانس ایک پھانس ہے قلب وجود میں. ہر سانس ایک پھانس ہے. پھانس میں نے لتھ. ہر سانس ایک پھانس ہے قلب وجود میں. دستے قضا نہ ہو تو چبھی کی چبھی رہے. دستے قضا دستے قضا اے لتھے اے روح جڑی نا سا جڑے آنے میں نے اس انسان دے وجود دے چھے کہ لتھ نہیں مثال ہے. جے قضا نہ ہتھ نہ ہوئے تے چپی رہے ساری عمر بندہ کرانا رہے. دستے قضا نہ ہو تو چبھی کی چبھی رہے. تو یہ اللہ نے ایک نظام چلایا ہے. تو اس کا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگ کیا دیتے ہیں، ان کے پاس کیا فائدہ ہے، تو نقصان کیا ہے. چلیں اگر فائدہ نہیں ہے تو نقصان کیا ہے. میں ایک بات کرتا ہوں، آپ ذرا بولیں، ذرا جان ڈالیں. جی جی صحت مند ہے ماشاءاللہ، بولیں. نقصان کیا دیتے ہیں؟ اگر آپ کہیں نقصان دیتے ہیں تو پھر کچھ تو دیتے ہیں نا. آپ تو کچھ بھی کسی کے قائل ہی نہیں ہے. دیکھیں نا، اگر کہتے ہیں جناب یہاں ان کے پاس جاتے ہیں تو نقصان ہی ہوتا ہے، یعنی نقصان تو دیتے ہیں نا. حالانکہ نافع و ضار تو اللہ کی ذات کو مانتے ہیں. اچھا جو نقصان دے سکتا ہے وہ فائدہ نہیں دے سکتا. یہ وہ طبقہ ہے جو زندگی بھر فائدہ دیتا رہا، مرنے کے بعد نقصان دینا شروع کر دیا. عجیب منطق ہے. مرد صاحب دل رساند فیض در موت و حیات. مرد صاحب دل رساند فیض در موت و حیات. شاخ گل چون خشک گردد وقت سرما آتش است.
مرد صاحب دل دل رساند مرد صاحب دل رساند رساند فیض در موت و حیات رساند فیض در موت و رساند فیض در موت و حیات. آپ جی من لیتا کو سارے اندر نہ پورے ہو. مرد صاحب دل دل والا اور دل والے تے تسی بھی ہو تک 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 بھی ہونی ہے لیکن ڈنگراں آ رہا ڈنگراں نے اندر بھی تک تک مجھی نہ ایڈا بڑا دل ہونا ہے تک 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 لیکن بندے نہ جسے تڑکنا ہے وہ آنے تک 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 تک. ڈنگرانا دل کرنا ہے تک 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 تے عارف دا دل تڑکنا ہے تے کرنا ہے تک تک تک. فرق ہویا کہ نہیں؟ بڑا فرق ہے. بعد المشرقین تے کیونکہ او جے نال ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذین یذکرون اللہ جڑے یاد کرنے اللہ ماں اللہ انتے نہیں چھوڑنا یاد کرنے بندے ہیں اللہ ماں فرمایا فذکرونی اذکرکم تسی ماں یاد کرو میں تساں یاد کر سکوں ہے جی تے او پھر جڑی تک تک نہیں ہونی او تک ہونی ہے تک ادھر تک کون ہے نفس پسینہ رجوع کن نفس پسینہ رجوع کن ببہار عیش چمن درا نفس پسینہ رجوع کن جسے تک تک نہیں کرنا ہو تو ڈنگرا نہ کرنا نہ دل اے آنا ہے تک تک دل تک کوئی آ گئی
نفس بسی نہ رجوع کن ببہار عیش چو مندرا ستم است اگر ہوست کشد کہ بسر سرو سمندرا ستم است اگر ہوست کشد کہ بسر سرو سمندرا تجھے غنچہ کم ندمی دائی تجھے غنچہ کم ندمی دائی در دل کشا بچمن درا تجھے غنچہ کم ندمی دائی ایک بڑا ظلم ہے تھوڑی دیر نفس ہے ایک سا ایک سیت بسینہ رجوع کن اپنے سینے در تک ببہار عیش چو مندرا جس طرح عیش نہیں اس بہار میں آیا نا اے میرے مخاطب میں نے سنگیا تو بھی آ ستم است اگر ہوست کشد ایک بڑا ظلم ہے اگر تینی ہوس اے آکھے کہ بسیر سرو سمندرا کہ تو باغ میں سرو سمنا چمبیلیاں ویکھن جو نے بڑی زیادتی آ کہ کر ستم است اگر ہوست کشد تجھے غنچہ کم نہ دمی دئی او تو غنچے کو لوں تے کاٹ نہیں جمے ہیں غنچہ کے کرنا ہے ہنج منہ بند ہونا اے انج کھلنا ہے تے پورے باغا معطر کر دینا ہے انج کرنا ہے تجھے غنچہ کم نہ دمی دئی در دل کشا بچ مندرا اے دل نہ دروازہ تو کھول پہلے اے تک دروازے کے اندر کون ہے تے احمد رضا فرمانے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ہاں غنچے کھلا دیے ان دل کے غنچے کھلا دیے ہیں دل کے غنچے کھلا دیے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ارے جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے یہ دل والوں سے جا کر پوچھئے کہ کس کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہے جی تو مرزا بیدل بڑی اچھی گفتگو وہ رجوع السینہ سینے کی طرف تجھے غنچہ کم نہ دمی دائی در دل کشا بچ مندرا غم انتظار تو بردام برہ خیال تو مردام غم انتظار تو بردام برہ خیال تو مردام قدم بپرسش من کشا قدم بپرسش
من کشا نفس چو جان ببدن درا قدم بپرسش من. یہ درد اور محبت کی محفل ہے. ہاں یہ درد اور محبت کی محفل ہے. پیر علاء الدین صاحب قبلہ کی اجازت سے، سردار صاحب کی اجازت سے میں ایک شعر قرۃ العین طاہرہ کا پڑھتا ہوں. ہائے 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 بدیار عشق تو ماندہ میں، اے میرے محبوب میں تینڈے عشق نے دیار وچ آ گیا، عشق نے شہر وچ آ گیا. بدیار عشق تو ماندہ ذکر سے ندید عنایت. بدیار عشق تو ماندہ کسی کو میں مہربانی نہیں دیکھی، میں نے کسی سے مہربانی، ہر کوئی مجھ پر ظلم کرتا ہے. اے میرے محبوب میں تیرے عشق کے دیار میں نے پناہ لی ہے، میں سارا اپنا ملک چھوڑ کر تیرے کوچے میں آ گیا. بدیار عشق تو ماندہ ذکر سے ندید عنایت. بدیار عشق تو ماندہ بدیار عشق تو ماندہ بدیار عشق تو جمرات و شوق کا فی الحشا زغمت بسینہ کماتش کہ نزد زبان کما نشا. زغمت بسینہ کماتش. اے میرے محبوب ذرا دیکھو سبحان اللہ. ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. دیکھیں صدیق اکبر کی وہ لمحات قرب مصطفیٰ ذہن میں رکھیں. غار میں بیٹھے ہیں، غار میں بیٹھے ہیں، حضور ساتھ ہیں. اذ ہما فی الغار. ہما میں کوئی حرف جدا نہیں ہے. جس طرح یہ ملے ہوئے ہیں اسی طرح صدیق اکبر اور مصطفیٰ بھی ملے ہوئے ہیں. صدیق اکبر ساتھ بیٹھے ہیں. کتنا قرب ہے. حضور کی سانس مبارک جو چل رہی ہے اس کی جو لپٹیں ہیں خوشبو کی جی وہ بھی آپ سونگ رہے ہیں. قریب بیٹھے ہیں، بہت قریب. تو یہ جامی کا شعر میں اس منظر کی نظر کرتا ہوں. صدیق اکبر حضور کے پاس بیٹھ کر کیا عرض کر رہے ہیں؟ نفحات وصل کا اوقدت. اے میرے آقا تیرے وصال اور تیرے قرب کی جو سانسیں ہیں، لپٹیں ہیں. جو قریب بیٹھا ہوں انسان تو سانس بھی اس کو خوشبو آتی ہے. جو تیرے قرب کی میرے مالک میرے آقا جو خوشبو آ رہی ہے اس نے جلا دیا ہے، روشن کر دیا. اوقدت جمرات، جمرات ان کی جمع، انگارے شوق تیرے عشق کے انگارے. حشا میں نے انتڑیاں میڑیاں آندرا وچ تیرے عشق نے انگارے پخا چھوڑے. اے کملی والے آقا نفحات وصل کا او اتنا قرب ماں کتھے ملیا ہے جی. اے تا پتہ ہی نہیں نا کہ غار دا ہی قرب نہیں ملے گا، مدار دا بھی ملے گا.
تو میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اوقدت جمرات و شوق کفل حشا. اس پر ایک غزل کا شعر ہے قرۃ العین طاہرہ کا. اگر صنم زرہے ستم، اگر میرا محبوب ظلم کرنے کی نیت سے، اگر صنم زرہے ستم پے کشتنم بنہت قدم، فَإِنِ اسْتَقَامَ بِسَيْفِهِ فَلَقَدْ رَضِيتُ بِمَا رَضَى. فَإِنِ اسْتَقَامَ بِسَيْفِهِ فَلَقَدْ رَضِيتُ بِمَا رَضَى. رفعات وصل کا. تو حضرات یہ دیکھیں نا، آپ کے اندر یہ کمرے کی گرمی نہیں ہے، یہ عشق مصطفیٰ اور نسبت مصطفیٰ کی گرمی ہے، جس نے آپ کے دل میں عشق کے انگارے کو وہ ہوا دی. یہ نسبت ہے جو مجھ میں بھی بول رہی ہے بحمد اللہ، اور آپ میں بھی بول رہی ہے. اور یہی نسبت، یہی آواز، یہی بیتابی ہم سے چھیننا چاہتے ہیں ایک طبقہ. ہم نہیں دینا چاہتے، ہم نہیں دینا چاہتے. نہیں دیوانہ زلف کے کشیدن نہ گزارن، من بندائے آروے کہ دیدن نہ گزارن. خسرو دہلوی فرماتے ہیں میں تو اس چہرے کا غلام ہوں جو کمبخت دیکھنے بھی نہیں دیتے. اتنی بندشیں ہیں، دیکھنے بھی نہیں دیتے مجھے. اور دیوانہ زلف کے کشیدن نہ گزارن، میں تو اس زلف کا شیدا ہوں جسے ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتے. صد چاک شدہ سینہ صد پارا شدہ دل، وی بے خبراں جاما دلیدن نارن. دل نے 100 ٹوٹے ہو گئے تے سینے نے 100 چاک ہو گئے تے نہ چلیا دیکھو ہلے کپڑے بھی پھاڑن دینے. یہ گرمی اور عشق بلال سے پوچھو جا کر، سیدنا بلال سے پوچھو، جو ملک سلطنت کا خواہاں نہیں. سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو. ایک مستی نگاہ تھی رندوں کے درمیان. پیر علاؤدین صاحب دیکھ رہے ہیں میری طرف تو میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ ایک مستی نگاہ تھی رندوں کے درمیان، صحبہ جہاں دھری تھی دھری کی دھری رہی. اور آنکھیں ساقی کی سلامت میرے دشمن ترسیں. آنکھیں ساقی کی سلامت میرے دشمن ترسیں،
دوہرے میں خانے ہیں نیت میری بھرنے کے لیے. دوہرے میں خانے ہیں. مستی کی کوئی کمی نہیں. میں خانہ سخن کا گدائے قدیم ہوں. ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے. ابھی کھل جاؤں تو سب راز حقیقت کھل جائے. نامہ حب حقیقی کا لفافہ میں ہوں. جی سمجھ آئی؟ سرشکے موجے اشک شوق سے گھبرا گئی دنیا. سرشکے موجے اشک شوق سے گھبرا گئی محفل. ابھی تو میں نے ایک قطرہ سمندر سے نکالا ہے. تو بلال، میں ذوق شوق کا آدمی ہوں، ملا بھی ہوں تھوڑا بہت، لیکن زیادہ شوق کا آدمی ہوں، ذوق کا آدمی ہوں. میں حضرت سیدنا بلال کی وہ جو محبت اور جذبہ تھا حضور کے ساتھ، بلال سے پوچھیں جا کر کیا کہتے تھے بلال. سامعین، میں اس کے بعد اجازت چاہوں گا. میں نے گفتگو کر لی جو کرنا تھی میں نے. کہ دل میں نظر میں آنکھ میں، دل میں نظر میں آنکھ میں، بس تو ہی تو رہے. دل میں نظر میں آنکھ میں، بس تو ہی تو رہے. بس بس تو ہی تو رہے. بس بس تو ہی تو رہے. دل میں نظر میں آنکھ میں، بس تو ہی تو رہے. بس بس تو ہی تو رہے. دل میں یہ نعت خان پڑھنے ہونے نا بڑے چسکے لا کے. آؤ ذرا تھے میرے نال. یہ پیسے سے پڑھنے ہو. اے میں مفت پڑھنا پیا، مزہ آنا پیا کہ نہیں؟ اے مفت پڑھنا پیا، مزہ آیا کہ نہیں؟ کیا یہ نعت مصطفیٰ نہیں؟ دل میں نظر میں آنکھ میں، بس تو ہی تو رہے. دل میں نظر میں آنکھ میں، بس تو ہی تو رہے. دل میں نظر میں آنکھ میں، بس تو ہی تو رہے. اس کے سوا نہ اور کوئی آرزو رہے. اس کے سوا
نور اور کوئی آرزو رہے کوئی آرزو اور اس اہتمام شوق سے سجدے ادا کروں اس اہتمام شوق سے سجدے ادا کروں تیرا خیال آئے تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے اور شعر سنیے برمنگم اور دور دراز سے جتنے ذوق والے تشریف لائے ہیں بہوں کو گیا گزرا دیے نا بہوں کو ریا کھیا او بھی اتھے بول سی اتوں میں یا لیا نا تے دل ہلسی سے اے بڑا ظالم شعر پڑھو لگا میں قاتل شعر جنت میرے نصیب کی باعث کو بخش دے جنت میرے نصیب کی باعث کو بخش دے ارے باعث ہاں ہاں باعث ہاں باعث جنت میرے نصیب کی جنت میرے نصیب کی باعث کو بخش دے اور میرے کفن میں گیسوئے جانا کی بو رہے میرے جنت میرے نصیب کی باعث کو بخش دے جنت میرے نصیب کی باعث کو بخش دے یا اللہ میرے کفن میں گیسوئے جانا کی بو رہے میرے کفن میں گیسوئے جانا کی بو رہے گیسوئے جانا کی بو رہے گیسوئے جنت میرے نصیب
واحد کو بخش دے اور میرے کفن میں گیس ہوئے جانا کی بو رہے گیس ہوئے جانا کی بو رہے گیس ہوئے جانا کی بو جو کچھ میں نے پیش کیا ہے قرآن مجید کے حوالے سے، خلافت راشدہ کے حوالے سے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کے حوالے سے، صحابہ کرام اہل بیت اعظام کے حوالے سے، صوفیاء کرام اور یہ درد جامی سوز رومی کے حوالے سے جو کچھ میں نے پیش کیا ہے، میرے محترم جناب پیر علاء الدین صاحب تشریف فرما ہیں. آپ بھی مثنوی کا درس دیتے ہیں اور میں ٹی وی پر بھی کہہ چکا ہوں کہ اس دور میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک خانقاہ سے تعلق رکھنے والا آدمی ایک ہمہ جہت قسم کی شخصیت رومی جگت پیر ہے، حالانکہ سلسلہ مولویہ ان کا اپنا ہے، لیکن یہ ایسا شخص ہے کہ ہر سلسلہ اس سے مستفیض ہے، ہر اہل سلسلہ. اور یہ جامی اور رومی اور بالخصوص رومی اس مقام کا آدمی ہے. میں علماء کے علم میں اضافہ کرتا چلوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ بات پتہ نہیں چلتی ہوگی، اور یقیناً مجھے پتہ ہے بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگی اگر ہے تو، کہ یہ درد رومی تھا کہ فوت ہونے کے بعد رومی کا جب جنازہ اٹھا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج دنیا میں اخبارات اور میڈیا کا دور ہے، تو اس کے ذریعے بہت جلدی خبر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، لیکن 800 سال پہلے یہ معاملہ نہیں تھا. تو 7-8 لاکھ کے قریب کا مجمع تھا، اور ہر مذہب، عیسائی، یہودی، تمام مسالک جتنے اسلام کے اندر بھی مسلک ہیں، یہ سب لوگ اس جنازے میں شریک تھے. ہندوؤں اور عیسائیوں اور یہودیوں سے پوچھا جاتا تھا یہ تو مسلمانوں کا پیر ہے تو یہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا یہ جگت پیر ہے، ہمارا بھی پیر ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے اس سے وہ باتیں سنی جو ہمارے علم میں نہیں تھی. عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی وہ باتیں اس نے بتائی جو ہمارے علم میں نہیں تھی. تو رومی کا جنازہ اپنے گھر سے نکل کر مدفن تک پہنچنے میں 7 چارپائیاں ٹوٹی. لوگ برکت کے لیے ہاتھ لگاتے تھے. 7 چارپائیاں ٹوٹی اور فوراً چارپائی بدلی گئی، اور شام کو ان کا جنازہ پہنچا قبر کے قریب. اتنا بڑا آدمی امت مصطفیٰ میں اس شان کا آدمی ہے جی، صحابہ، تابعین، اہل بیت کے بعد اس شان کا آدمی میری نظر سے کم از کم تاریخ میں نہیں گزرا کہ جس کا اتنا بڑا جنازہ. اور پھر آپ کو اس سے زیادہ عجیب بات بتاؤں کہ دیکھیں نا، قریب سے قریب آدمی مر جائے، کسی کا بچہ مر جائے، ماں مر جائے، تو 2, 4, 10 گھنٹے، 2 دن، 10 دن غم ہوتا ہے. کسی ماں کا بچہ، ماں سب سے زیادہ غم کرتی ہے. تو قبر پر ماں وقت نہیں گزارتی، بچے کو دفن کر کے آ جاتی ہے، گھر آ جاتی ہے. یہ ٹھیک ہے نا؟ بہت کو قریبی بھی آدمی قبر پر کوئی نہیں جاتا، رہتا نہیں ہے وہاں. یہ آدمی جب دنیا سے گیا تو تاریخ اٹھا کر دیکھیں پیر صاحب قبلہ کہ 5 لاکھ آدمی پورے 40 دن قبرستان میں بیٹھا رہا. 5 لاکھ آدمی.
کوئی رشتہ نہیں، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی مسلک کا ہے۔ رومی تو حضرت صدیق اکبر کی اولاد سے تھے اور مسلکاً حنفی تھے پکے، لیکن ہر قسم کا، ہر مذہب کا، ہر مسلک کا آدمی پورے 40 دن اٹھیں پھر روئیں پھر بیٹھ جائیں۔ 40 دن کے بعد آنکھ کھلی تو سارے دیکھنے لگے کہ یار یہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے تو 5 لاکھ آدمی کہاں بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا یار جلال الدین بہاؤالدین ولد کا بیٹا جلال الدین رومی فوت ہو گیا ہے، اس کی قبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، کب ہوا ہے؟ لوگوں کے حواس باختہ ہو گئے۔ تو علماء نے لکھا، صوفیاء نے، کہ اصل میں وہ تجلی جو کعبہ کو بیت اللہ بنائے ہوئے ہے، پتھروں کا طواف تو نہیں کیا جاتا نا، پتھر تو ناتراشیدہ بت ہیں، پھر بھی بت ہیں، امکان بت تو ہے ان میں، تو وہ تو پھر بھی ناتراشیدہ بت ہیں، لیکن جو حکم کو سجدہ کیا جاتا ہے، تجلی، وہ تجلی جو اس میں جلوہ فرما ہے بیت اللہ میں، اس کو سجدہ کیا جاتا ہے، اس کا طواف کیا جاتا ہے۔ تو وہ تجلی جو انسانوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اصل میں 40 دن تک جلال الدین رومی کی قبر اس تجلی کا مرکز رہی۔ اللہ کی ذات کی وہ تجلی، جمال کی تجلی، وہ قبر پر رہی، اس لیے کہ نہ ہندو اٹھ سکا، نہ عیسائی اٹھ سکا، اور نہ کوئی یہودی اٹھ سکا، نہ مسلمان اٹھ سکا۔ تو یہ رومی کا درد بھرا کلام ہے، اور جس کا، اور پھر میں ایک شعر، یہ حافظ فاروق صاحب کی فرمائش ہے، تو میں اگر مسئلے آپ سارے لوگ جانتے ہیں، کوئی آپ پر مخفی نہیں ہے، ہر چیز آپ جانتے ہیں، آپ جانی کو انجانی کر دیں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ اتنے آپ کو امت سر کھپایا ہے واعظین نے، علماء نے، قرآن اترا ہوا ہے، 1400 سال گزر گئے ہیں، حدیثیں موجود ہیں، کھپ گئی امت، آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں ہے؟ حد ہے۔ کاروبار دنیا کا ہر چیز آپ کو آتی ہے، کہاں سے پیسہ لینا ہے، کہاں کمانا ہے، کس طرح ذرائع اچھے ہیں، پیسہ کس طرح بچ سکتا ہے، یہ آپ کو کون سکھاتا ہے؟ ایک شعر، یہ حافظ فاروق صاحب کی فرمائش ہے، تو میں اگر مسئلے آپ سارے لوگ جانتے ہیں، کوئی آپ پر مخفی نہیں ہے، ہر چیز آپ جانتے ہیں، آپ جانی کو انجانی کر دیں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ اتنے آپ کو امت سر کھپایا ہے واعظین نے، علماء نے، قرآن اترا ہوا ہے، 1400 سال گزر گئے ہیں، حدیثیں موجود ہیں، کھپ گئی امت، آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں ہے؟ حد ہے۔ کاروبار دنیا کا ہر چیز آپ کو آتی ہے، کہاں سے پیسہ لینا ہے، کہاں کمانا ہے، کس طرح ذرائع اچھے ہیں، پیسہ کس طرح بچ سکتا ہے، یہ آپ کو کون سکھاتا ہے؟ سب یہ جب چیزیں آپ کو پتہ ہیں تو دین ہی ایسی چیز ہے کہ آپ کو پتہ نہیں۔ اب بقول اکبر الہآبادی کہ دین کی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ بندیاں مار چھوڑے نے بولنے نسلاں گم گیاں، تسی اتھے ہی کون من بیٹھے ہو، آنے جناب سمجھ نہیں آئی۔ اس واسطے کہ بلا اے میں دویاں پوڑیاں کھول